بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ حضرات محترم معزز سامعین، یہ مہینہ سفر کا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، اور سفر کے مہینہ کا یہ آخری ایام گزر رہا ہے، اور اسی آخری ایام کے اندر سفر کے آخری مہینے کے اندر، مہینہ کا جو آخر ہے تاریخ، اسی تاریخ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے، اور شدید بیمار ہوئے، یہاں تک کہ مرض الوفات کے اندر پہنچ گئے۔ سر میں شدید درد شروع ہوا، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے سر کے اندر بہت درد ہے، اور یہ شکایت بڑھتی چلی گئی، مرض بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ شدید بخار کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا ہو گئے۔ اور اسی مرض کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں کہ اے عائشہ، تمہیں معلوم ہے کہ اتنی تکلیف مجھے کیوں ہو رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بہتر جانتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، خیبر کے مقام کے اوپر ایک یہودی عورت نے زہر میں ملا ہوا کھانا مجھے کھلا دیا، اور یہ واقعہ 3 سال پہلے واقع ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرما رہے ہیں کہ عائشہ، اسی زہر کا اثر ہے، اور میں ہر دن، ہر وقت، ہر لمحہ اس درد کو محسوس کرتا رہا، اس زہر کو محسوس کرتا رہا، لیکن اب وہ زہر مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ میری یہ شہ رگ کٹتی جا رہی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہہ رہے ہیں۔ رواہ البخاری، بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اور سن 11 ہجری سفر کے آخری مہینہ، اور اس مہینے کے اندر مرض بڑھتا گیا، اور اسی کی وجہ سے، اسی مرض کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے پردہ فرما گئے۔ تمام علماء کرام یہ فرماتے ہیں، اس زہر کی اثر کو باقی رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشا یہ تھا کہ میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کا مرتبہ بھی حاصل ہو۔ چنانچہ اس زہر کی وجہ سے مرض کے اندر شدت بڑھتی چلی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے، اور اس زہر کی بنیاد کے اوپر تمام مکاتب فکر کے علماء اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہیدوں کا مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کہا جائے تو میرے دوستو آپ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ یہودی عورت جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، نعوذ باللہ من ذالک، اور انہوں نے زہر میں، کھانے کے اندر زہر ملا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا تھا، اور اس کا اثر مرض الوفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر باقی رہا۔ یہ تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہہ رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ اسی درمیان جب مرض بڑھتا چلا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ عائشہ، بلال کو بلاؤ۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت بلال کو جانتے ہی ہے نا، وہی بلال جس کے قدم چلتے تھے مکہ المکرمہ کے اندر، اور قدموں کی آہٹ جنت کے اندر سنائی دیتی تھی، وہ ہیں حضرت بلال۔
حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ وہ عاشق رسول ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے شکایت کی کہ وہ اذان صحیح سے نہیں دیتے ہیں، دوسروں کو منتخب کر دیا جائے، اور جب دوسروں کو منتخب کر دیا گیا اس دن طلوع آفتاب ہی نہیں ہوا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل اوپر سے تشریف لائے اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ نے آپ کو سلام کہا ہے، اور فرمایا کہ جب تک آپ حضرت بلال کو حکم نہیں دیں گے اذان کے لیے اس وقت تک طلوع آفتاب نہیں ہوگا۔ وہ ہیں حضرت بلال عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حاضر خدمت ہوئے اور فرمایا لبیک یا رسول اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مرض الوفات کے اندر فرمایا جب شدید بخار کے اندر تھے، سر میں بہت زیادہ درد تھا، بے چین ہو رہے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال تم پورے مدینہ کے اندر اعلان کر دو کہ اگر کسی کا کوئی حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہے تو وہ مسجد نبوی میں آ کر کے وہ حق مجھ سے لے لے۔ یہ اعلان کرنا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم ملا اور حضرت بلال نے پورے مدینہ منورہ کے اندر اعلان کر دیا، اور اعلان کرتے ہی کبار صحابہ مسجد نبوی میں جمع ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور فرمایا میرے ساتھیوں اگر تم لوگوں میں سے کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو وہ آج مجھ سے لے لے۔ پورے مسجد نبوی کے اندر سناٹا چھایا ہوا ہے، زبان کے اوپر خاموشی ہے، کوئی صحابہ کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں، چوں چرا کی آواز نہیں آ رہی ہے، لیکن دل تڑپ رہا ہے، صحابہ بے قرار ہیں اور آنسوؤں کا سیلاب بہہ رہا ہے مسجد نبوی کے اندر، تمام صحابہ رو رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض بڑھتا جا رہا ہے اور شدید بیمار ہو رہے ہیں، بخار بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں کیا کہ اگر کسی کا کوئی حق میرے اوپر ہے تو وہ آج مجھ سے لے لے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کسی کا کوئی حق نہیں ہے، آپ نے سب کا حق ادا کر دیا ہے۔ لیکن تمام صحابہ یہ سمجھ گئے کہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو جائیں گے، پردہ فرما جائیں گے۔ اس کو احساس کیا، محسوس کیا صحابہ نے، اس وجہ سے تمام کے تمام صحابہ رو رہے تھے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہیں اٹھا کر کے دیکھے کہ تمام صحابہ رو رہے ہیں تو فرمایا اے میرے ساتھیوں کیا تم لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس یہ سن کر کے صحابہ کرام اور زیادہ رونے لگے، روتے رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرتے جا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر اگر کسی کا کوئی حق ہے وہ مجھ سے آج لے لے۔ تمام صحابہ خاموش ہیں، کسی کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہم اٹھ کر کے کچھ بولیں۔ اتنے میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام روایتوں کے اندر حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کیا گیا ہے، وہ کھڑے ہو گئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا حق آپ کے اوپر ہے اور میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سے وہ بدلہ لوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نیام سے باہر تھی، سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا عمر تم بیٹھ جاؤ، اگر آج میں نے وہ حق ان کو نہیں دیا تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں یہ محمد کیا منہ دکھائے گا۔ میرے دوستو قربان جائیے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے،
اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں آج پوری امت کا کیا حال ہے. دیکھ لیجیے آپ, کسی کا کوئی چیز دوا لیتے ہیں اور ڈکار تک نہیں لیتے ہیں. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کو قبر میں سونا ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ قبر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور دکھایا جائے گا. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عدالت میں ایک دن ہم کھڑے ہوں گے. میرے دوستو, کسی کا کوئی حق دبائے نہیں, بلکہ آپ کی ذات سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جتنا فائدہ ہو سکے آپ پہنچاتے رہیے اور موت کے آخری شام تک پہنچاتے رہیے. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور اعلان کیا مجھے وہ بدلہ چاہیے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو تمہارا کیا حق ہے میرے اوپر. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جنگ احد کے لیے جا رہے تھے اور میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا کوڑا میرے بدن کے اوپر گر گیا. مجھے بہت زور سے چوٹ لگی تھی. میں یہ چاہتا ہوں کہ کوڑا آپ کے جسم اطہر کو بھی لگے. تمام صحابہ کرام کانپ اٹھے مسجد نبوی کے اندر, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور عکاشہ سے کہا کہ عکاشہ کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدلہ لوگے؟ اور وہ بھی اس بات کی جو غلطی سے اوپر سے گر گئی تھی تمہارے جسم کے اوپر. حضرت عکاشہ نے کہا کہ ہاں مجھے بدلہ چاہیے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو بیٹھا دیا اور کوڑا منگوایا اور حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں دیا اور فرمایا کہ تم ایک کوڑا مار کر کے بدلہ لے لو. مسجد نبوی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات کے اندر ہیں, مرض بڑھتا جا رہا ہے اسی زہر کی وجہ سے جو 3 سال پہلے سن 11 ہجری کے اندر ماہ سفر سن 11 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تھے. اس سے 3 سال پہلے یہودی عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں زہر ملا کر کے دیا تھا. وہ اثر باقی تھا اور اس وقت اور بڑھتا جا رہا تھا. میرے دوستو, حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کے اندر وہ کوڑا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو عکاشہ تم بدلہ لے لو تاکہ میں اللہ کے بارگاہ میں اچھے انداز میں جا سکوں, اور اگر تم نے آج بدلہ نہیں لیا اور کسی کا حق میرے اوپر باقی رہ گیا تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گا, کیا چہرہ دکھاؤں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. میرے دوستو, آج ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری امت ہے. آج پورے مسلمانوں کو دیکھ لیجئے, کہیں کوئی کسی کا زمین دبا رہا ہے, کہیں کوئی کسی کا مال دبا رہا ہے, کہیں کسی کا کوئی اور حق دبا رہا ہے. میرے دوستو, اللہ کے واسطے اگر آپ کسی کا کوئی حق لیے ہیں تو آپ اسے واپس کر دیجئے, ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ پکڑے جائیں گے. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عکاشہ کے ہاتھ میں وہ کوڑا تھما رہے ہیں کہ تم بدلہ لے لو. حضرت عکاشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جس وقت وہ کوڑا میرے جسم کے اوپر گرا تھا میں کوئی کپڑا نہیں پہنے ہوا تھا, جسم بالکل خالی تھا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے مبارک کو کھول دیا اور فرمایا عکاشہ تم بدلہ لے لو. حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فداک ابی و امی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان. میری کیا جرت کہ میں آپ کو کوڑا لگاؤں یا کوڑا ماروں. میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان, میری جان و مال آپ کے اوپر قربان. میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا ہوں. لیکن حضرت عکاشہ آگے بڑھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے اندر جو مہر نبوت تھا ان کو بوسہ لیا. فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
میں یہ چاہتا تھا, میری یہ تمنا تھی کہ میں آپ کے مہر نبوت کو بوسہ لوں اور میں اسے چوموں, اس وجہ سے میں نے یہ بہانہ کیا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے معاف کر دیجئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا, اوکاشا تم نے مہر نبوت کو بوسہ لے کر کے اپنے اوپر جنت واجب کر لی. دیکھ رہے ہیں میرے دوستو, تو میرے دوستو یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے, اور اسی مہینے کے آخری تاریخ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تھے, اور اس زہر کا اثر جو 3 سال پہلے یہودی عورت نے کھلایا تھا کھانے میں ملا کر کے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر کے اثر کو محسوس کرتے رہتے تھے برابر, لیکن یہاں پہ زیادہ بڑھتا چلا گیا, اور اسی کی وجہ سے تمام علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے, لیکن شہیدوں کا مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو میرے دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک ایک سنت کو دیکھیں اور ایک ایک سنت کے اوپر عمل کریں, اور حضرت اوکاشا رضی اللہ تعالی عنہ نے جو یہ حرکت کی, یہ ایک بہانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو بوسہ لینا, ورنہ کسی صحابی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طرح سے بدلہ لیں. انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ سکیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو چھو سکیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو چھو سکیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کو بوسہ لے سکیں. اس وجہ سے انہوں نے ایک بہانہ ڈھونڈا بوسہ لینے کے لیے, ایک بہانہ, اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی دیے اور جنت کی خوشخبری بھی دے دی کہ انہوں نے مہر نبوت کو بوسہ لے کر جنت کو واجب کر لیا ہے.